من کسر الاسنام، بت کس نے توڑا؟ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بستی میں ایک نہایت مشہور ترین شخص رہتا تھا۔ اس شخص کا نام آزر تھا۔ یہ شخص آزر بتوں کو پوجا کرتا تھا۔ اسی بستی میں ایک نہایت بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں بہت زیادہ تعداد میں بت تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا۔ آزر کا بیٹا انتہائی عقل مند تھا۔ اس عقل مند بچے کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حقیقت میں تو بت پتھر ہیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ بت تو نہ بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ بے شک بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ بے شک مکھی ان بتوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، بس یہ تو اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، اور یہ بھی مشاہدہ کرتے تھے کہ بے شک چوہا ان کا کھانا کھا جاتا ہے، بس یہ بت اس کو روک بھی نہیں پاتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں کہتے تھے آخر لوگ بتوں کو کس وجہ سے سجدہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے سے سوال کرتے تھے کہ آخر لوگ کس وجہ سے بتوں سے مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ بے شک بت نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں۔ اور آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہو جاتے تھے اور بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت کرتے تھے اور لوگ بھی غصہ کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو میں ان کے بتوں کو توڑ دوں گا، تب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ عید کا دن آیا، لوگ بہت خوش ہوئے۔ لوگ عید کے لیے نکلے اور بچے بھی نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا تم ہمارے ساتھ نہیں نکلتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں۔ سب لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس جا پہنچے اور بتوں کو مخاطب کر کے کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں سنتے؟ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ کھاتے ہو اور نہ پیتے ہو۔ بہت خاموش رہے۔ در حقیقت وہ پتھر کے تھے، بول تو سکتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بولتے نہیں۔ خود اسی طرح خاموش رہے اور کچھ نہیں بولے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کلہاڑی پکڑ لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سے ضرب لگائی اور بتوں کو توڑ ڈالا، البتہ سب سے بڑے بت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کی گردن پر لٹکا دی۔ لوگ واپس لوٹے عید کی خوشیاں منا کر اور بت قدہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کو سجدہ کریں کیونکہ وہ تو عید کا دن تھا، لیکن لوگ تو تعجب میں پڑ گئے اور وہ سب دہشت زدہ ہو گئے۔ ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا اور وہ بہت ہی غصہ ہوئے۔ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے بتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم نے یہ سب حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے، تم لوگ ان سے پوچھو۔ لوگ تو جانتے تھے کہ بت تو حقیقت میں پتھر ہیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ پتھر نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی کچھ بولتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا بت بھی پتھر کا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بڑا بت چلنے اور حرکت کرنے پر بھی قادر نہیں، اور بلا شبہ بڑا بت بتوں کو توڑنے پر قادر نہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ بت کچھ نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم کیسے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اور بے شک ان کا حال یہ ہے کہ وہ بت نہ تو نقصان دیتے ہیں اور نہ فائدہ، اور تم لوگ کس طرح ان بتوں سے سوال کرتے ہو؟ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ کیا تم کچھ عقل نہیں رکھتے؟ لوگ اس پر خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے اور ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے اور ابراہیم کو کیا بدلہ دینا چاہیے؟ جواب یہ تھا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور اسی طرح ہوا۔ انہوں نے مشرکین نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔
ابراہیم کے لیے اور ان کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور اسی طرح ہوا، آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کچھ نقصان نہیں پہنچا رہی، اور یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی خوش و خرم اور صحیح و سالم ہیں، تو لوگ حیرت اور دہشت میں پڑ گئے۔